سب کہاں کچھ لالا و گل میں نمایاں ہو گئیں، خاک میں کیا صورتیں ہوں گی کہ پنہاں ہو گئیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، FM4 کے ٹی وی کے پروگرام اساطیر میں میں ہوں آپ کا ہوسٹ محمد عثمان۔ خواتین و حضرات، آج ہم جس عظیم شخصیت کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ عشرہ مبشرہ کی خوبصورت تسبیح کے ایک خوبصورت موتی ہیں۔ وہ سابقون الاولون کا اعزاز بھی حاصل کیے ہوئے ہیں۔ وہ پیارے صحابی ہیں کہ جن کی زندگی میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو جنتی ہونے کی بشارت عطا کی۔ وہ اتنے پیارے صحابی ہیں کہ ان کو خیر کا لقب عطا کیا گیا۔ ان کی پاک بازی کے چرچے قبول اسلام سے قبل بھی جانے جاتے تھے، اور وہ اتنے تحقیق کے حوالے سے اتنے ان کی عادت تھی کہ وہ چیزوں کی تحقیق کیا کرتے تھے، تحقیق میں ان کا نام تھا۔ خواتین و حضرات، ہماری خوش قسمتی ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے، ان کے ذکر پاک سے اپنی روحوں اور اپنی سماعتوں کو منور کریں گے۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہم اساطیر میں رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کا ذکر خیر کر رہے ہیں، اور یہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کرم ہے، یہ میرے اللہ کا کرم ہے، ہمارا اس میں کچھ نہیں ہے۔ آج کی اس خوبصورت مقدس معطر گفتگو میں میرے ساتھ میرے مہمان، آپ کی جانی پہچانی شخصیت حضرت مولانا حافظ محمد عثمان صاحب موجود ہیں۔ حافظ صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ حافظ صاحب کیا حال ہے آپ کا؟ جی اللہ تعالیٰ کا فضل، آپ خیریت سے؟ ماشاءاللہ الحمدللہ۔ حافظ صاحب، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ آج ہم حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ تو پیٹرن کے مطابق حافظ صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام و نسب اور ابتدائی جو مختصر تعارف ہے اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عثمان بھائی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام کے بعد ہم اپنے ٹاپک کی طرف بڑھیں تو ان کا نام طلحہ بن عبید اللہ ہے۔ صحیح۔ آپ نے جیسے بتایا کہ خیر کا لقب عطا ہوا، فیاض کا لقب عطا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس سے۔ ابو محمد کنیت ہے، پورا نسب کچھ یوں ہے: طلحہ بن عبید اللہ بن عثمان بن عامر بن کعب بن سعد بن تیم بن مرہ بن کعب بن مرہ بن کعب۔ یہاں پہ آ کے ان کا سلسلہ نسب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا ملتا ہے۔ جیسا آپ نے فرمایا کہ عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، السابقون الاولون کا مصداق ہیں، یعنی وہ 40 صحابہ کرام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لائے، ان کو السابقون الاولون قرآن نے کہا۔ صحیح۔ قرآن نے ان کو السابقون الاولون کہا، اور پھر ان کی ویسے تو عشرہ مبشرہ وہ ایک خاص 10 صحابی ہیں جن کو ایک خاص موقع پہ ایک ہی وقت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی۔ ان کے علاوہ میرا تو ایمان ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر صحابی، وہ عقائد میں بھی ہے ہر صحابی نبی جنتی، لیکن کچھ نمایاں خصوصیات میں چاہ رہا تھا کہ آپ اس متعلق بھی کچھ بتائیں۔ ہر صحابی جنتی ہے۔ تو یہ جو عشرہ مبشرہ کا لفظ بولا جاتا ہے، یہ ایک خاص موقع پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کے اندر بشارت دے دی کہ جو بھی کرو جنت میں ہو۔ جنت میں، صحیح، آپ جو بھی کرو۔ السابقون الاولون کے لیے قرآن نے کہا کہ یہ بھی جنتی ہے۔ کتنے زیادہ اعزازات سے یہ بہت سارے۔ اچھا، تو اسی طرح یہ جو طلحہ بن عبید اللہ تھے میانہ قد تھے، ان کا جو رنگ تھا وہ سفید تھا لیکن سرخی مائل تھا۔ صحیح۔ ان کا جو سینہ تھا وہ کافی چوڑا تھا ماشاءاللہ، اور بدن جو تھا وہ کافی گھٹا ہوا تھا، مضبوط ہاتھ اور پاؤں جو تھے وہ پرگوشت تھے۔ صحیح۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر جنگ غزوہ احد میں اپنے ہاتھ کی ایک انگلی شہید کروائی، تو بس یہ ان کی پھر پہچان بن گئی تھی۔ 17 یا 18 برس کی عمر میں یہ بصرہ کے اندر تجارت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ وہاں ایک راہب نے سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی بشارت دی،
بچپن سے انہوں نے جس قسم کے آب و ہوا میں پرورش پائی تھی وہ آلریڈی ایک مذہبی گھرانہ تھا. صحیح. تو مذہبی جو ان کے چرچے تھے وہ پہلے ہی تھے. تحقیق جیسے تحقیق کرتے. اچھا, جو ایک مطلب راہب تھے, وہ جب وہ راہب کی بات سنی تو اس سے پھر ان کو ایک مزید جو ہے وہ تجسس پیدا ہوا. مکہ واپس آئے تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت اور مخلصانہ جو ان کے ساتھ تعلق تھا, وہ اس تعلق کی وجہ سے ان کے ساتھ ملنا جلنا بھی تھا. تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جب ملے تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو اسلام کی دعوت دی, ان پہ اسلام پیش کیا. اور جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ وہ آلریڈی مطلب ایک تحقیق طلب انسان تھے اور کچھ راہب سے بھی مطلب سن آئے تھے. تو یہ چیز جو تھی یہ ان کے دل پہ اثر کر گئی. صحیح. تو انہوں نے حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہا کہ مجھے بھی بارگاہ اقدس میں لے کے چلیں, میں اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. تو وہ پھر ارقم بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے کے آئے, انہوں نے پھر اسلام قبول کیا. اسلام قبول کرنے کے بعد پھر ان پہ بے انتہا تشدد ہوئے, ظلم ہوئے. عثمان بن عبید اللہ اور ان کو اور حضرت بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, طلحہ بن عبید اللہ کو, ان کو ایک ہی رسی سے باندھ دیا جاتا. جو ان کے بھائی تھے عثمان, یعنی حضرت طلحہ بن عبید اللہ کے جو بھائی تھے, وہ ان کو اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک ہی رسی میں باندھ دیتے, ایک ہی رسی میں باندھ کے تشدد کرتے, کئی گھنٹے مطلب, اور مختلف قسم کے تشدد کرتے. لیکن یہ پھر مطلب ڈٹ گئے, اور ڈٹنے کے بعد پھر انہوں نے بالکل پیچھے نہیں ہٹے, اسلام پہ یہ قار بند رہے. صحیح. اچھا آپ صاحب, آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو غزوات کے اندر موجودگی ہے اور ان کی جو بہادری ہے, اس کے متعلق آپ ہمیں کچھ بتائیں. عثمان بھائی, جنگ بدر کے موقع پر یہ کسی خاص مہم پر مامور ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی سفر پہ روانہ کیا تھا. تو یہ جنگ بدر میں باقاعدہ شریک نہیں ہوئے. لیکن جب واپس لوٹے تو ان کو مال غنیمت عطا کیا کیا. اچھا, بعض لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا کہ یہ جنگ بدر کے موقع پر یہ تجارت کی غرض سے کہیں سفر پہ گئے ہوئے تھے. ایسا نہیں ہے, کیونکہ اگر یہ تجارت کی غرض سے کہیں سفر پہ گئے ہوتے تو ان کو مال غنیمت عطا نہ کیا جاتا. مال غنیمت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا, وہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کسی بھی مطلب کسی مہم پر مامور تھے. تو اس سے جب یہ واپس لوٹے تو تب انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت عطا کیا. اچھا, اس کے بعد غزوہ احد کے اندر انہوں نے شرکت کی. غزوہ احد میں بڑا مشہور غزوہ ہے, آپ کے علم میں ہے, یقیناً ہمارے ناظرین کے علم میں بھی ہوگا کہ غزوہ احد پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ صحابہ کرام کو پہاڑ کی چوٹی پہ مامور کیا تھا. صحیح. جی. اچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے مسلمانوں کے لشکر کے ساتھ جب کافروں پہ حملہ کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ظاہراً فتح نصیب کر دی. جو مشرکین تھے, کافر تھے, ان کے پاؤں لڑکھڑا گئے اور وہ میدان جنگ چھوڑ کے بھاگے. اس وقت صحابہ کرام جو مطلب اوپر مامور تھے وہ وہاں سے نیچے اتر آئے اور انہوں نے اتر کے آگے جنگ کا سامان اکٹھا کرنا شروع کر دیا, میدان جنگ کو صاف کرنا شروع کر دیا. جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے انہیں نیچے اترنے کا ابھی حکم نہیں تھا. صحیح. تو یہ بظاہر جب انہوں نے دیکھا کہ مشرکین بھاگ چکے ہیں تو صحابہ کرام نیچے اتر آئے. انہوں نے دوسری طرف سے جا کے پہاڑ کی چوٹی سے حملہ کر دیا. اس وقت وہ حملہ اس قدر شدید تھا کہ مسلمانوں کے جو پاؤں تھے وہ پھر اکھڑ گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے درپے ہو گئے مشرکین. باقی صحابہ کرام کے بھی تھے. صحابہ کرام اس وقت بس ہر ایک نے اپنا دفاع کرنے کی کوشش کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کچھ مشرکین نے حملہ کر دیا. اس موقع پہ سیدنا طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, انہوں نے جس ایک جاں مردی کے ساتھ مقابلہ کیا مشرکین کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا, وہ اپنی مثال آپ ہے. جی, ایسے آج تک مثال دی جاتی ہے وہ اپنی مثال آپ ہے. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ہر طرف سے حملے ہو رہے تھے, تیروں کے حملے, نیزوں کے حملے, تلواروں کے ساتھ حملے, اور یہ اکیلا مرد قلندر تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگا ہوا تھا. یقیناً یہ میرا ایمان ہے کہ ان کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اور فرشتے تھے, لیکن میں ظاہری اعتبار
ظاہری اعتبار سے بات کر رہا ہوں. تو یہ مرد کلندر جو تھا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں لگا ہوا تھا. ان کو مطلب کچھ بھی اپنا وہ ہوش نہیں تھی, اپنی خبر نہیں تھی. اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے زخم, ان کے جسم اطہر پہ 70 زخم احد کے اندر لگے تھے. 70 زخم. حضرت ابوبکر صدیق فرماتے ہیں جن کی مطلب گنتی زخموں کی گئی, وہ فرماتے ہیں کہ 70 زخم. اچھا, اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب یہ ڈھال بنے تو اس وقت جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈھال بنے تو ان کی انگلی جو تھی وہ شہید ہو گئی. اچھا, جب انگلی شہید ہو گئی تو اس وقت ان کی زبان سے جو نکلا وہ نکلا حسن, کہ بہت اچھا ہوا, بہت اچھا ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں فرمایا کہ اگر یہ بسم اللہ کہہ دیتے نا اس موقع پہ تو فرشتے ان کو اٹھا کے لے جاتے ہیں. صحیح. اللہ, یعنی فرشتے ان کے مطلب مامور تھے, ان کی حفاظت پہ مامور تھے. اگر یہ بسم اللہ کو پکار دیتے تو فرشتے ان کو اٹھا کے لے جاتے. لیکن ان کی زبان سے کیا نکلا؟ حسن. کیا یار کتنی خوبصورت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں یہ انگلی شہید ہوئی. ان کی بھی اپنی ایک سوچ ہے اس پہ, کتنی خوبصورت. یار یہ تو انگلی شہید ہوئی ہے, ہاتھ بھی ہو جائے, بازو بھی ہو جائے, میں خود ہو جاؤں, میرا سب کچھ قربان, میرے ماں باپ قربان, میرے ابا و اجداد قربان, میرا مال و زر قربان, میری نسلیں قربان, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پہ. تو یہ جذبہ تھا ان کا. تو اس جذبے کے پیش نظر ان کی زبان سے نکلا حسن, اور پھر یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے کندھوں پہ اٹھا کے, مطلب اس حد تک زخم لگ چکے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے باوجود اپنے کندھوں پہ اٹھا کے پہاڑ کی چوٹی پہ لے کے گئے اور ایک محفوظ جگہ پہ جا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا, تشریف رکھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ رکھا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب بھی غزوہ احد کا تذکرہ ہوتا ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ تو طلحہ کا دین تھا. غزوہ احد جو تھا یہ طلحہ کا دن تھا. حضرت عمر رضی اللہ فرماتے ہیں کہ صاحب الاحد, ان کو صاحب الاحد کہا کرتے تھے. تو یہ پھر اس طرح اس کے بعد غزوہ احد کے بعد فتح مکہ تک جتنی بھی غزوات ہوئی ہیں, جتنی بھی مطلب سرایہ ہوئے, یہ ان میں نمایاں رہے. بیعت رضوان میں شریک ہوئے, غزوہ حنین میں شریک ہوئے. پھر 9 ہجری کو جب خبر ملی کہ کیسر و کسریٰ کا, کیسر و روم وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ عرب پر حملہ آور ہونے والا ہے. 9 ہجری میں جب یہ خبر ملی کہ کیسر روم جو ہیں وہ بڑے ساز و سامان کے ساتھ حملہ آور ہوں گے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا. تو اس تیاری کے موقع پر جو مال و زر تھا وہ بے دریغ صدقہ کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش کیا. جو کچھ مطلب تھا وہ لا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں مالی طور پہ, جسمانی طور پہ, ہر طرح. تو جتنی بھی ان کی غزوات ہیں تقریباً اپنی آخری زندگی تک کسی بھی غزوہ سے یہ پیچھے نہیں ہے. صحیح. اچھا اب صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اخلاق و نمایاں جو اخلاق و عادات ہیں اس کے متعلق بھی آپ کچھ. عثمان بھائی, خشیت الہی, حب رسول, اچھا غزوات میں مال دینے کی نظر کر لیتے ہوتے تھے. صحیح. نظر مان لیتے ہوتے تھے کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مال کا حکم دیا تو میں اپنا اتنا مال وہ جو ہے وہ اللہ کے راستے میں خرچ کروں گا. وہ قرآن پاک کی آیت ہے رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ. حضرت جب یہ آیت نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طلحہ اس آیت کا مصداق ہے. باقی صحابہ کرام ان میں رجال جو لفظ بولا گیا ان میں سے طلحہ بھی اس میں شامل ہے. تو اسی طرح مطلب بہادری یہ بھی ان کا ایک خاصہ تھا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو محبت تھی وہ بھی ان کا خاصہ تھا. پھر کنواں خرید کے مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا. اس طرح بہت سے فضائل ہیں. اچھا اب صاحب آپ مجھے یہ بتائیں کہ حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو شہادت اور وصال پاک ہے وہ کہاں پہ ہوا, اور ساتھ سننے والوں کو یہ بھی بتائیں کہ یہ جو معاملات ہیں جو شہادت کے حضرت اس کے متعلق بڑی غلط باتیں کی جاتی ہیں, اور ہمیں چاہیے کہ ہم حضرت سیدنا طلحہ رسول اللہ کے پیارے صحابی ہیں, جب ہم کوئی زبان درازی کریں تو بس یہ اللہ تبارک و تعالیٰ. میں سمجھتا ہوں کہ عثمان صاحب, میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں کی گفتگو کو یا ان لوگوں کو ذکر کرنا بھی در حقیقت ان کو پروموٹ کرنے والی بات ہے. ایسا ہی ہے, ذکر کی ضرورت ہی نہیں ہے ہمیں. ضرورت نہیں, میں ان کی نہیں, میں جن لوگ ان کو سنتے ہیں کہ میں کہتا ہوں کہ یار بس اللہ خیال کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے. دعا ہی ہے کہ دیکھیں جنہوں نے
جن کے متعلق سیدنا صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کہ غزوہ احد جو تھا وہ طلحہ کا دن تھا، جن کے متعلق عمر فاروق کہیں کہ یہ صاحب الاحد ہیں، جن کے متعلق ان کے بیٹے کہیں کہ کمر پہ اتنا زخم تھا کہ اگر ہاتھ رکھتا تھا تو ہاتھ مطلب وہ اندر چلا جاتا تھا، اس مطلب اتنا گہرا زخم تھا، جن پہ زخموں کی تعداد گننے پہ ہے تو سیدنا صدیق اکبر کہیں کہ 70 زخم ہے، 70 زخم ہے، جن کی انگلی شہید ہو جائے تو وہ حسن کہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں کہیں کہ اگر اس وقت طلحہ بسم اللہ کہہ دیتا تو اس کو فرشتے اٹھا کے لے جاتے ہیں. تو ان کے متعلق زبان درازی کرنے والوں کو سوچنا چاہیے کہ وہ اپنے ایمان کو خطرے میں ڈال رہے ہیں، اس سے زیادہ وہ کچھ نہیں کر رہے. بہرکیف ان کی جو شہادت تھی وہ جنگ جمل میں مروان بن حکم نے ان کے گھٹنے پہ تیر مارا تھا، وہ گھٹنے پہ تیر مارا، وہ جو زخم تھا وہ پھر جانبر نہیں ہو سکا، اسی زخم کی وجہ سے پھر ان کی شہادت ہوئی تھی. بہت شکریہ آپ صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا کرے. حضرت سیدنا طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں پہ آرام فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ اور زیادہ رحمتیں اور برکتوں کا نزول فرمائے. آج پروگرام پیش کرتے ہوئے کہیں کوئی غلطی، کوتاہی، غفلت ہوئی تو میں اپنے اللہ کی بارگاہ سے معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.